اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر فیض محمد سکندری پتا فی الفیض چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین و ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک بار پھر عجائبات قرآن میں سے ایک عجوبہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پیارے دوستو، جس کا عنوان ہے حضرت لقمان حکیم۔ حضرت لقمان حکیم کی مدح و ثنا اور ان کی بعض نصیحتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بڑی عظمت و شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور انہیں کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورہ کا نام سورہ لقمان ہے۔ محمد بن اسحاق مغازی نے ان کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: لقمان بن باعور بن باجور بن طارخ۔ یہ طارخ وہی ہیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والد ہیں، اور بعض مورخین نے فرمایا کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور بعض کا قول ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے، مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا ہے کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے، اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا ہے، جو کہ یہ ہیں: جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنی حلق کی حفاظت کرو، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہو، اپنے احسانوں کو بھلا دو، اور آخری نصیحت یہ یاد کی ہے کہ دوسرے کے ظلم کو فراموش کر دو۔ حضرت اکرمہ اور امام شعبی کے سوا جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے، بلکہ آپ حکیم تھے، اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے مبارک کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے: اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کر، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، تعریف کیا ہوا ہے۔ سورہ لقمان۔ حضرت لقمان عمر بھر لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ تفسیر فتح الرحمان میں ہے کہ آپ کی قبر سرفند میں ہے، جو رملہ کے قریب ہے، اور حضرت قتادہ کا قول ہے کہ آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان ہے، اور اس جگہ 70 انبیاء علیہم السلام بھی مدفون ہیں، جن کو آپ کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس سے نکال دیا تھا، اور یہ لوگ بھوک پیاس سے
تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے تھے۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشان ہے اور لوگ اس قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے جایا کرتے ہیں۔ تفسیر روح البیان۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت عقل و فہم کو کہتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ حکمت معرفت اور اصابت فی الامور کا نام ہے، اور بعض کے نزدیک حکمت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مختلف اقوال ہیں کہ حضرت لقمان کو نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اچانک حکمت عطا فرما دی تھی۔ بہرحال نبوت کی طرح حکمت بھی ایک وہبی چیز ہے۔ کوئی شخص اپنی جدوجہد اور کسب سے حکمت حاصل نہیں کر سکتا، جس طرح کہ بغیر خدا کے عطا کیے کوئی شخص اپنے کوششوں سے نبوت نہیں پا سکتا اور یہ اور بات ہے کہ نبوت کا درجہ حکمت کے مرتبے سے بہت اعلیٰ اور بلند تر ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو، جن کا نام انعم تھا، چند نصیحتیں فرمائی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان میں ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی دوسری نصیحتیں آپ نے فرمائی ہیں جو تفاسیر کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ مشہور ہے کہ آپ درزی کا پیشہ کرتے تھے، اور بعض نے کہا ہے کہ آپ بکریاں چراتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ کیا تم فلاں چرواہے نہیں ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، میں یقیناً وہی چرواہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ حکمت کہ اس مرتبے پر کس طرح فائز ہو گئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ باتوں میں سچائی اور امانتوں میں ادائیگی اور بیکار باتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے۔ یہ صحابی کا بیان ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت لقمان حکیم کس بلند مرتبے پر فائز تھے، اور جن کی نصیحتیں عام زد عام زبان ہیں۔ ہر جگہ محفل میں حضرت لقمان حکیم کی حکمت کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اور ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ ایسی حکمتوں اور ایسی حکمتوں سے مالا مال کرے، اور حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔